جی ہاں دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ والصلاة للہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم اور حاضرین مجلس، اور اس سے آگے بڑھ کر جہاں تک آواز جا رہی ہے، گھروں میں بھی جا رہی ہوگی، تمام اسلامی بھائی اور بہنوں کو میں نے یہ سلام پیش کر دیا ہے۔ سب سے پہلے میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں حافظ جنید صاحب اور ان کے رفقائے کار۔ دیکھیے، جو آج یہاں ایک کام آپ کو دکھ رہا ہے اور جو ایک محنت کرتی ہوئی، بلکتی ہوئی ایک محنت کے روشنی میں یہ جو آپ کو نتیجہ سامنے نظر آ رہا ہے، یہ وقت کا سب سے بڑا جہاد ہے۔ ہماری تھوڑی دیر بات ہوگی، بہت زیادہ نہیں، اس لیے کہ میں شرمسار ہوں اس بات سے کہ جہاں ہمارے درمیان معزز علماء کرام ہوں، حضرت مولانا نیاز صاحب قاسمی جو جامعۃ الاسلام اور قرآن کے محتمین، ہم عمروں کی بات کرتے ہیں لیکن ہم سے کافی لمبی عمر رکھنے والے اور ہمارے اکابر میں ان کی فہرست کے اندر اپنا نام درج کرانے والے حضرت مولانا عبدالباری صاحب بڑے بڑے علماء کرام ہیں۔ ہمارے نوخے علماء کرام میں عظیم قربانیوں سے اپنے آپ کو شب و روز گزارنے والے مولانا عبید اللہ صاحب، سب کا نام میں نہیں لے سکوں گا۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا، پوری امت کا، اور اس وقت کے موجودہ دور میں ہم مسلمانوں کا خاص طور سے جو سب سے بڑا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے کلام سے مضبوط رشتہ قائم کریں۔ یاد رکھیں، یہی ایک وہ رشتہ اور ناطہ ہے۔ قرآن کریم وہ دو دھاری تلوار ہے، جس نے ایک عقیدت اور احترام کے ساتھ اس کو اپنے زندگی کا مشن بنا لیا، تو اللہ رب العزت نے اس قرآن کے بلبوتے اسے عزتوں کے عہدے سریا بنایا، اور جس نے اس کو نکالا، غفلت کی، اس سے اپنے دامن کو دور رکھا اور کسی قابل نہیں سمجھا، تو میں نے لفظ استعمال کیا ہے، اللہ نے بات فرمائے دو دھاری تلوار ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ قرآن ہے جو قوموں کو عروج بھی بخشتا ہے، اور جب قومیں اس کو بے دلائی اور لاپرواہی کا شکار کرتی ہے تو قوموں کو تباہ و برباد بھی کر دیتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ ایک مشن ہے، یہ ایک تحریک ہے، اور وہ تحریک جس کے سلسلے میں اگر میں نام لینے آؤں گا اور آپ کو تاریخ آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی۔ وہ زمانے میں ابھی بات فرما رہے تھے عالم صاحب کہ علامہ اقبال صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑے پتے کی باتیں اور پورے تاریخ کا نچوڑ انہوں نے وقت پر پیش کیا ہے۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو
اس شعر کے بارے میں علامہ اقبال نے جو دور اندیشی اور پچھلی تاریخ کو سامنے رکھ کر جو نتیجہ اخذ کیا، وحدہ لا شریک کے جلال کی قسم، اس کا ایک ایک حرف آج امت کے اوپر ثابت ہو رہا ہے۔ وہ زمانے میں معجزہ تھے، آج ہم لوگ اپنی ذلت و پسماندگی، اپنی تباہی اور بربادی، اپنی ناکامی اور پریشانی کا چاہے جو بھی بہانہ تلاش کریں، اس تاریخ کی حقیقت میں میں چیلنج کرتا ہوں کہ ہماری تباہی کا وجہ صرف اور صرف قرآن کو اپنے سے دور کرنا ہے۔ اور یقین نہ ہو تو آپ اپنا کے دیکھیے، ساری ذلتیں، پامالیاں، نحوستیں ختم ہو جائیں گی۔ خدا کی قسم، قرآن جیسے آج سے 1500 سال پہلے جس تاثیر کے ساتھ قائم تھا، آج بھی قائم ہے، اور انشاءاللہ پوری دنیا جب تک باقی رہے گی تب تک اپنی تاثیر کے ساتھ رواں دواں رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے سینے سے لگائیں، ہم اپنے دامن میں اس کو سمیٹیں، ہم قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں، ہم قرآن کی روشنی میں زندگی گزاریں، ہم قرآن کی روشنی میں اپنے سماج کو چلائیں۔ تو یاد رکھیں، خدا کا قول ہے قول محمد، قول خدا، فرمان میں بدلا جائے گا، بدلے گا ہمارا لاکھ قرآن میں بدلا جائے گا۔ نہ قرآن بدل سکتا ہے، نہ قرآن کی تاثیر بدل سکتی ہے۔ بات لمبی نہ ہو جائے، مجھے وقت کا پورا دھیان ہے، میں اسی کے اندر اپنے چند منٹوں میں اپنی باتوں کو آپ کے سامنے بات کیا کہا، درخواست کروں گا، آپ سے ایک اپیل کر رہا ہوں، ایک دردمندانہ دل سے نکلی ہوئی صدا، اس درد میں آپ کو شریک کرنا چاہتا ہوں۔ اور میں نا امید نہیں ہوں، یقیناً میرے درد کو آپ اپنے دلوں کا درد بنائیں گے، نہیں بنائیں گے تو کوئی جائے بنانے ہے دنیا میں، اسی درد سے اپنے آپ کو آشنا کر لینا۔ یاد رکھیں، قوم مسلم کی عافیت، قوم مسلم کی حفاظت، قوم مسلم کی ترقی اور اس کے تحفظ اسی کے اندر ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم کو اس راز سے آشنا کر، جو وقت غفلت میں گزر گیا معاف فرمائے، آئندہ کے لیے ہم لوگوں کو قرآن کا حامی بنائے۔ مجھے یاد آ رہا ہے ان بڑے بڑے اپنے اساتذہ اور بزرگوں کے سامنے تاریخ کا ایک معمولی طالب علم تاریخ نہیں بیان کر سکتا، لیکن جس درد سے میں آشنا ہوں اور جس سے میں مضطرب اور بے چین ہوں، وہ میں آپ کے روبرو رکھ دینا چاہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہے شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی ایک شخصیت ہے، ایک تاریخ کی علامت ہے۔ ان کے بارے میں اگر میں بتانے لگوں تو رات گزر جائے گی، ان کی بات نہیں مکمل ہو سکتی۔ آپ سے زیادہ اس عالم کے اندر، پوری دنیا کے اندر اپنوں کے علاوہ غیروں نے ان کو مانا ہے اور سمجھا ہے، اور آج بھی مانتے اور سمجھتے ہیں۔ ہندوستان کو آزاد کرانے کے اندر سب سے بڑا روح پھونکنے والا اور انقلاب کے بندھن میں، رشتے میں پورے ہندوستان کے عوام کو ایک ساتھ لے کر کے چلنے والا اگر پہلا شخص ہے تو وہ شیخ الہند حضرت مولانا سید محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ۔ پتا ہے انگریزوں کے خلاف جو ان کی تحریک تھی، اس روشنی میں آپ کو اسیر مالٹا ہونے کا یہ شرف حاصل ہوا ہے، اور آپ ایک دو سال نہیں بلکہ 4 سال تک مالٹا کے جیل میں مقید رہے، 4 سال تک۔ میں اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو تاریخ کے جھلکیوں سے کچھ نمونے آپ کو رکھنا چاہتا ہوں۔ اس وقت اس جیل میں مولانا محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے۔
وقت کا شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ اور ایک سرحد کا پٹھان بھی اسی جیل میں اسی وقت میں انہی کے ساتھ اسی بیرک میں رہنے کا ان کو بھی شرف حاصل ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، 4 سال کی اسیری کی زندگی گزارنے کے بعد جب حضرت واپس آئے ہیں، قید و بند سے آزاد ہوئے ہیں، تو دیوبند میں پہنچ کر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑے مجمع کے سامنے بیان کیا تھا، اپنے رودات بیان کی تھی، جیل جانے اور جیل سے واپس آنے تک کی۔ آپ نے اس بڑے مجمع کے اندر تاریخ پڑھیے گا، اساتذہ سے معلوم کیجیے گا، وہ بتائیں گے کہ بہت عظیم المرتبہ کرنا تھا، تعداد کی کثرت کی وجہ سے بھی، اور جو شخصیات اس میں تھی، میں چند نمونوں کا نام لے رہا ہوں۔ اس مجمع کے اندر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت مولانا سید اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، اس کے اندر مفتی محمد شفیع صاحب بھی موجود تھے، اور اس طریقے سے جیال وقت کے جیال سارے اکٹھا تھے۔ حتیٰ کہ اس میں ایک عظیم شخصیت ہے جس کو زمانہ بیہقی وقت کہا کرتا ہے۔ بیہقی علماء سے پوچھئے گا کہ بیک وقت مفکر فقیہ بھی ہو، محدث ہو، فقیہ کامل، محدث کامل، حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ، یہ سارے جیال وقت موجود تھے وہاں۔ اس وقت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے حسرت کے ساتھ، بڑی آرزو کے ساتھ، بڑے درد مندانہ انداز پر آپ نے ایسے ایسے جیالوں کے درمیان اپنے دل کی بات سنائی تھی، اور فرمایا تھا کہ مالٹا کے جیل میں 4 سال کی اسیری کے دوران میں نے جو تجزیہ کیا اور غور و فکر کیا، تو مجھے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی تباہی، بربادی، ان کی ذلت اور ان کی رسوائی کی 2 وجہ ہیں۔ آپ لوگ بھی غور سے سنیے، کتنی وجہ بتائی؟ 2 وجہ ہیں۔ اب سارا مجمع بالکل خاموشی کے ساتھ متوجہ ہے۔ ارے بھائی، شیخ المشائخ اس وقت کے تمام علماء کرام کے اساتذہ میں سے ہیں، سب لوگ حیرت کے ساتھ ملتق رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو جائے اور کتنا جلدی ہم سب کو معلوم ہو جائے۔ حضرت نے بڑے اطمینان سے فرمایا کہ ان 2 وجہوں میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا۔ ہم نے قرآن کو ترک کرنے کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے؟ قرآن چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تلاوت چھوٹ گئی ہے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے اب تراویح پڑھنا بھی بند کر دیا، نہیں۔ ترک قرآن سے وہی مفہوم ہے جو شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا۔ قرآن 2 گدوں کے درمیان 30 باروں کا جزدان میں پیک کر کے تابوں میں ٹنگا تو ہے، ہماری زندگیوں میں نہیں، ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، نہ ہمارے شادی میں ہے، نہ ہمارے ہاں موت میں ہے، نہ ہمارے ہاں خوشی میں ہے، نہ ہمارے ہاں غم میں ہے، نہ چھوٹوں میں ہے، نہ بڑوں میں ہے۔ قرآن کے ترک کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ فرمایا ہماری ذلت و ناکامی کی سب سے بڑی وجہ قرآن کو ترک کر دینا ہے، اور دوسری وجہ آپسی اختلافات، آپسی میلہ، آپسی اونچ نیچ، کہیں قومیت کے نام پر، کہیں عصبیت کے نام پر، کہیں ہم بڑے عالم ہیں جو دوسرے کے سامنے جہالت کے نام پر۔ یہ جو قوم میں اختلاف ہے اور دوسرے قرآن کو
तड़प करके कह रहे हैं कि मैंने ये तज्जिया किया और बड़े तदब्बुर और फिक्र के बाद ये पता चला कि यही दो चीजें जो है हमारे इस कौम को, कौम मुस्लिम के लिए, उम्मत के लिए तबाही का जरिया बने हुए हैं। मैं एक राज की बात बता दूं कि उस वक्त के बड़े नक़्बार मुफस्सिर कुरान मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब मौजूद हैं। उन्होंने बाद में अपने रुफ़ा के सामने कहा, शेख मुजीब रहमतुल्लाह अलैह ने तो भले इस तरीके पर कहा कि दो वजहों से मुसलमान तबाह है, मैं समझता हूँ कि एक ही वजह है। कहा क्या? कहा इख्तिलाफ उम्मत जो है ये तरहकीकत अलग से कोई वजह नहीं है। अरे इख्तिलाफ उम्मत भी उसी वक्त तक है जब तक कुरान से दूरी है। जब कुरान आ जाएगा तो कोई इख्तिलाफ नहीं रहेगा, न सैयद अंसारी का कोई इख्तिलाफ रह जाएगा, न अमीर और गरीब का कोई इख्तिलाफ रह जाएगा, न गोरे काले का इख्तिलाफ रह जाएगा, कहीं से कोई इख्तिलाफ नहीं रहेगा। बड़ों की बात है। मेरे अजीजों, मैं ये बताना चाहता हूं, मैं आपको बड़े दर्द के साथ ये अर्ज करना चाहता हूं, हज़रत शेख हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने जो बात बताई बहुत अच्छा किसी के अल्लाह के वली ने किसी ने अपनी ज़बान में कहा कि जेल से आने के बाद हजरत ने ये अहद किया था, हजरत ने ये पैगाम उम्मत को दिया था कि ये चीज जो उम्मत के तबाही की वजह बनी हुई है, बर्बादी की वजह बनी हुई है, इसको हम दूर करने के लिए यही काम दो लगे हैं मेरी जिंदगी के पीछे। यही काम दो लगे हैं मेरी जिंदगी के पीछे। मैं झुकूं खुदा के आगे, मैं चलूं नबी के पीछे। ये है शरीयत, ये है कामिल कुरान होने की अलामत। हज़रत शेख हिंद रहमतुल्लाह अलैह की दिल की तमन्ना। आज मैं किसी लाल लपेट के लिए नहीं और वक्ती तौर पर किसी को खुश करने के लिए जुमला नहीं कह रहा हूं। वहदहु ला शरीक की ज़ात आली की कसम, मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। ये जो हाफिज जुनैद ने या उनके रफ़क़ा ने मिलजुल करके ये काम किया, ऐसे ऐसे मासूम बच्चे और बच्चियां जो इस उम्र में घरों के अंदर, मोहल्लों के अंदर खुराफात में लगे रहते हैं, अल्लाह का नाम लेना और सही तलफ़ुज़ के साथ कलमा दरूद पढ़ना इनके बस की बात तो थी ही नहीं। अरे इनके माँ बाप को भी तौफीक नहीं होती है। ये इन मुजाहिदीन की मेहनत की देन है कि इतने शानदार लोगों लहजे के अंदर कुरान के कलमात, कुरान के आयात पाक को तजवीद के साथ, गुन्ना, इख्फा, इजहार के साथ, मद के साथ, ये सारा तरतीब के साथ पढ़ करके सुनाया है। खुदा की कसम, यही हज़रत शेख हिंद रहमतुल्लाह अलैह की आंखों का सपना है। यही हमारे उस वली कामिल हिंदुस्तान को आजाद करा करके, अंग्रेजों की गुलामी की तौब हटा करके, उनको सात समंदर पार धकेलने के बाद अगर देश को आबरू नसीब किया है तो मौलाना शेख हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने किया है। आज मुसलमानों के इज्जत और वक़ार को सलामती के लिए, उसमें बढ़ोतरी के लिए, उसमें तरक्की के लिए यकीनन उसमें बाद आलम ने अगर ये नुस्खा बयान किया है तो मेरे अजीजों उसको सीधे से लगाया जाए, उसकी कदर की जाए, उसका एहतराम किया जाए, उसके ऊपर अपने आप को लगा दिया जाए, उसके लिए अपने जान और तन को लगा दिया जाए। याद रखें, यही कामयाब नुस्खा है जो हमें दुनिया के अंदर भी कामयाबियों कामरानियों से हमकिनार करेगा और आखिरत में अल्लाह ताला की तरफ से इजाज़त और खुशनूदी का ताज बनवा देगा। करेंगे मेरे भाई? अरे करोगे? कुरान की आयत मैंने पढ़ी है, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। अल्लाह का एक वादा, अल्लाह का वादा है। ये बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं, मैं उतनी तफसील नहीं बता पाऊंगा जितना इन लोगों को मालूम है, मगर मैं आपको इसके सीधे तौर पर अपने कमजोर इल्म की बुनियाद पर आपको एक राय देता है। इस आयत करीमा में अल्लाह क्या चाहते हैं
سیدھا سیدھا کلمہ پوچھے گا تو مولوی صاحب بھی کلمہ کر دیں گے. اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ کی کسی نعمت کی تو اللہ اس نعمت میں اور برکت عطا فرمائے گا. یہ ہے بھائی شکر ادا کرنا. اللہ نے ہمیں ایک صالح اولاد دے دی ہے, ہم اللہ کا شکر ادا کریں. بولو یہ تو شکر ہے. اولاد نہیں تھی تو در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے, کبھی بہنائی شریف کہیں شریفوں کے شریف کے پاس جاتے تھے. دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. اس چھوٹی سی خدوا کی مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے لیے صلاۃ الحاجہ کی 2 رکعت کی نفل پڑھتے اور اللہ کے سامنے بھی ملا کر کے اگر بھیک مانگتے تو خدا خدوا کے اندر مانی ہوئی دعا کے صدقے میں بھی آپ کو اولاد صالح نصیب کر دے. کہیں کسی شریف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, نہ کسی مزار سے بچہ ملے گا نہ کسی مزار سے بچہ ملے گا. بچہ ملے گا اللہ پاک کے دربار سے. کہاں سے ملے گا؟ اور وہ جب دینے پر آتا ہے تو قرآن کی تفسیر میں پڑھی, جب دینے پر آتا ہے تو اس کی دین کا کوئی حد نہیں ہے. بچیاں بھی دیتا ہے, بچے بھی دیتا ہے. کسی کو بچے ہی بچے دیتا ہے, کسی کو بچیاں ہی بچیاں دیتا ہے, اور کسی کو 2-4 بچے دے دیتا ہے تو 2-4 بچیاں بھی دے دیتا ہے. اور ایک ہی لائن باقی رہ گئی. اور جب خدا کسی کے لیے نہیں چاہتا تو زندگی بھر چاہے کتنا ہی ٹھوکر کھاتے رہو, کسی بازار اور مزار کے اندر چکر لگاتے رہو, نہ بچی دیتا ہے نہ بچہ دیتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, اللہ نے آپ کو اولاد دی تو اللہ نے ہم سے چاہا کیا ہے؟ ہمارا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمت کی قدر کریں. شکر کا مطلب نہیں کہ تسبیح لگا شکر اللہ الحمدللہ الحمدللہ شکر ہو گیا, نہیں, اس کو میں شکر نہیں مانتا. شکر تو یہ ہے کہ جو نعمت ہم کو ملی. ابھی 10 سال پہلے ادھر سے میرا گزر ہوا تھا تو اتنی شاندار مسجد نہیں تھی. آج اس قدر پرکیف مسجد, آرام دہ مسجد, اتنی شاندار فرش اور دیواریں, صاف ستھری مسجد ملی ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ پوچھو جہاں پر 56 کی مسجد نصیب نہیں ہے وہ مسلمان ہوتے ہیں, ان کے پاس طاقت نہیں. اگر 2-4 کوشش کر رہے ہیں تو 5-6 اس کا پام پکڑ کے کھینچنے والے ہیں. اور میرے بھائیوں, اس کے نعمت ہونے کی سب سے بڑی خوبی میں بتا دوں, اللہ کے نبی نے حدیث میں پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب مسجد بنا دی جاتی ہے اور اس کو 5 ٹائم اذانوں سے نمازوں سے آباد رکھا جاتا ہے اور بقیہ ٹائم میں اس میں 10 آدمی 5 آدمی, چھوٹے بڑے بچے بوڑھے مسجد کے اندر ہمیشہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں, مذاکرہ کرنے والے ہوتے ہیں. کوئی کونے میں بیٹھ کر کے سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح پڑھنے والا ہوتا ہے. ایسی آباد اور شاداب مسجد کے بارے میں رسول الثقلین امام القبلتین سید الانبیاء سید الرسل امام الاولین والآخرین ارے اس رب کے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے, مسجد کو آباد رکھو گے, مسجد کو شاداب رکھو گے, مسجد کو ہمیشہ ذکر سے تلاوت سے پر نور رکھو گے تو وہ مسجد جب قبولیت کا وقت ہوتا ہے, جسے تہجد کا وقت کہا جاتا ہے, تنہائی کا وقت کہا جاتا ہے, آپ بھلے اپنے قبروں کے اندر, اپنے گھروں میں گرم گرم بستروں کے اندر مزے لے رہے ہوں گے, لیکن یہ مسجد آپ کے لیے نہیں, آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے برکت کی دعا ہے, برکت کی دعا دیتی ہے. یا اللہ, اس گاؤں اس بستی کے لوگ جنہوں نے میری عزت کی, مجھے بنا کر کے بیدار نہیں رکھا, مجھ کو آباد رکھا, اپنے گھر میں صفائی ہو یا نہ ہو, ہماری دیواروں کو بہترین ڈسٹمپر لگوا کر کے, ٹائل لگا کر کے, ماربل لگا کر کے, گھر میں بھلے چراغ کر رہا ہو, لالٹین اور موم بتی سے کام چلاتے ہیں, لیکن اللہ ہم کو تو انہوں نے عجیب عجیب رنگ برنگ لائٹوں سے سجا رکھا ہے. اے اللہ, جیسے یہ ہم کو آباد رکھے ہوئے ہیں, خدا بند کریم تو اپنی رحمت سے اس گاؤں کو اور گاؤں کے ایک فرد کو اور اس کے گاؤں کے آنے والی نسلوں کو بھی زندگیاں کی آباد فرما, خیر برکت سے نواز دے,
ہر قسم کی دشواری اور ہر قسم کے مسائل سے محفوظ رکھتے ہوئے ہمارے گھر کو آباد رکھنے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ شوق پیدا کرنا۔ آپ نہیں چاہتے کہ دعا نہیں کرے، ہماری دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی کوئی گارنٹی نہیں، ہم دعا مانگیں گے کوئی ضروری نہیں کہ قبول ہو جائے، لیکن اللہ کا گھر جب اللہ سے ہمارے اور آپ کے لیے دعا مانگیں گے جس میں شبہ ہے، فرشتے جس پر آمین کہیں گے، عزیزو وہ کام کرو، وہ شعور اپنے اندر لاؤ، چاہے مرد ہو یا عورتیں ہو، چاہے بوڑھے ہو یا بچے ہو، چاہے چھوٹے ہو یا بڑے ہو، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، آج آپ اللہ کے گھر کو آباد کر کے دیکھیے، اللہ آپ کے نسلوں تک کو آباد رکھے گا، برکتوں سے شاداب رکھے گا۔ اور اس کی دعا کا دوسرا پہلو بھی ہے، اگر ہم نے بنوا کر کے مسجد کو ویران کر دیا، نہ وقت پر اذان ہو رہی ہے، نہ وقت پر جماعت ہو رہی ہے، بھول کے کوئی تسبیح نہیں پڑھنے والا، کہیں کوئی تلاوت نہیں کرنے والا، اس کا کوئی اہتمام، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، ہفتوں مہینوں گزر جاتے ہیں، کوئی جھاڑو تک دینے والا نہیں ہے، تو میرے بھائیوں سکے کا دونوں رخ اپنے سامنے رکھیے گا۔ پیارے آقا مصطفیٰ حضرت نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، پھر ایسی بستی والے ناقدروں کے یہی مسجد اسی قبولیت والے وقت میں بجائے دعا دینے کے بد دعائیں ہیں۔ جب ہماری دعا قبول ہو سکتی ہے، مسجد کی دعا ہمارے حق میں نسلوں تک قبول ہو سکتی ہے، تو کیا مسجد کے دل سے نکلنے والا درد بھرا بد دعا اللہ تعالیٰ مت کر دے گا؟ بد دعائیں کرو، پھر برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، سکون غارت ہو جاتا ہے، خوشحالی نصیب نہیں ہوتی، سپنا ہو جاتا ہے، ہمیشہ اشتراک اور کیفیت کے ساتھ ہماری زندگی گزرتی ہے۔ میرے بھائیوں یہ ہے شکر کہ اللہ کی نعمت جو دی اور ہم کو معلوم ہوئی اور مل گئی، تو اس کا ہم قدر کریں۔ اس کا کیا کریں گے؟ ابھی حافظ جنید صاحب ہیں، اب کیا زیادہ کہوں میں، وقتی طور پر یہ کسی کی تعریف ہوتی جا رہی ہے، اللہ ہم کو معاف فرمائے، میں تعریف نہیں کر رہا ہوں، احقاق حق ہے، بالکل حقانیت والا کام جو نوجوان کر رہا ہے، اس کا قدر یہ ہے کہ آپ میں سے ہر ایک اس کا ہاتھ اور پیر بن جائے، ہر ایک اس کے ہاتھ اور مضبوطی سے مدد کر کے کہیں بھی اس شخص کو تکلیف نہ اٹھانی پڑے، کسی کے بارے میں زیادہ سوچنا اور فکر کرنا اور دوڑ دھوپ کرنا نہ پڑے۔ یہ اس گاؤں کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، ہر نوجوان کی ذمہ داری ہے، ہر بڑے بزرگ کی ذمہ داری ہے، تمام عورتوں اور مردوں کی ذمہ داری ہے، ایک ایک بچے کی ذمہ داری ہے کہ ان کا ہاتھ مضبوط کیا جائے۔ کہ آج اگر 20-25 بچوں کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، خدا اس کی برکت سے کل سینکڑوں بچے یہاں پر اللہ کے کلام کو پڑھنے والے اور سینوں میں اتار کر کے اچھے سے اچھے نمبرات سے انعام پانے والے بن جائیں۔ یاد رکھو آخرت میں کام آنے والا اور جنت کی خوشنودیت سے ہم سب کو نوازنے والا خدا پاک کی قسم یہی ایک عمل ہے۔ آپ بتائیں کیا آپ مولانا کے کام کو سہیوگ دینے کے لیے، مدد دینے کے لیے اور پرگتی پر لانے کے لیے آپ لوگ سب تیار ہیں کہ نہیں؟ وہ لوگ تیار ہو یا نہیں ہو؟ سب لوگ تیار ہیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں، ایک زمانے سے کہتا ہوں، لیکن بات اب تک میں خود نہیں سمجھ پاتا تھا۔ آج میں کہہ رہا ہوں، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے دل سے تڑپتی ہوئی آواز ہم نے اپنی کانوں سے تو نہیں سنا، لیکن راوی تر راوی اپنے اکابر سے سنا ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں جو اعلان کیا تھا، ان کے کہنے کا کل مقصد اتنا تھا کہ میں چاہتا ہوں نظام کہن بدل ڈالوں، میں چاہتا ہوں نظام کہن بدل ڈالوں، مگر یہ بات فقط میرے بس کی بات نہیں، اٹھو بڑھو میری دنیا کے عام انسانوں، یہ کام سب کا ہے، 2-4-10 کی بات ہے، خالی مولویوں کو الزام مت لگانا۔ ہم سے اچھا تو حجامت میں لڑکیاں بنا رہی تھی، سارا کام مولوی کرے، تیری دنیا کی بھی برکت، تیری آخرت کی عافیت کی بھی فکر مولوی کرے، اور مولوی آپ کے نگاہوں میں ہمیشہ تمسخر کا نشانہ بنا۔
مذاق اڑانا ہمارے لیے آسان ہے، ان کو ذلیل کر دینا، ڈانٹ دینا، ڈھپٹ دینا، کہیں بھی ان کو چھیڑ دینا اور ان کی عزت کو خاک میں ملا دینا، آج کے قوم مسلم معاشرے کا یہ تہذیب بنی ہوئی ہے۔ یاد رکھو یہی وجہ ہے کہ نحوست سے ہم قرآن سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ ہم عزت کریں، غنیمت سمجھیں، غنیمت جان اس مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے، کس کو پتا کہ کل کی صبح کی کرن ہم کو نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کسے پتا کہ یہاں سے اتر کر نیچے ہم فرش پر آ کر کے سجدہ کرنے کے لائق رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ میرے عزیزوں، اس کے لیے دین بناؤ، اس کے لیے پروگرام مت بناؤ، یہاں سے عزم کر کے اٹھیے، یہاں سے طے کر کے اٹھیے کہ انشاءاللہ ہم اپنے گاؤں سے، ہر گھر سے ایک بچے اور ایک بچی کو ہم مسجد کے حوالے کریں گے، حافظ جنید کے حوالے کریں گے، علاقے میں جہاں کہیں بھی کام ہو رہا ہے ہم ان بزرگوں کے حوالے کریں گے، اور اپنے آخرت کے لیے توشہ تیار کریں گے۔ اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے ہم سے تو نہیں ہو سکا، ہماری تو قسمت خراب تھی، اب ہمارا وقت بھی نکل گیا ہے، ہم لاکھ کوشش کر کے بھی دیکھیں تو ہم سے نہیں ہونا۔ دنیا کے مساجد میں ہم ایسا بدمست ہیں کہ ہم سے آیت کا یاد ہونا دشوار اور اللہ کا کلام کا یاد ہونا بھی دشوار، لیکن ہم اپنے نسلوں اور بچوں کو اس کے لائق ہیں۔ بولو بھائی، ہاتھ اٹھا بتاؤ سبحان اللہ۔ ارادہ ہے نا، اپنے بچوں کو بناؤ۔ اور میں ان کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک بات کہا کرتا ہوں، ایک بات ہو سکتا ہے آپ کو دل ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے سیواتی ایک پک آتی ہے، کیا آتی ہے؟ برسات کے زمانے میں ایک پکواڑا چلتا ہے جس کو سیواتی کہتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ پتا ہے ہم لوگ کو؟ بولیے، ہاتھیا کے بارے میں خوب جانتے ہیں، طرح طرح کا نسخہ ہے، اس کے بارے میں جانتے ہیں، سیواتی کے بارے میں جانتے ہیں؟ سیواتی کے موسم میں بادل لگتا ہے اور بارش کی بوندیں پڑتی ہیں تو صرف وہی ایک سیزن ہے 15 دن کا، کہ جتنی سیڑھیاں ہوتی ہیں خالی رہتی ہیں وہ اپنا منہ کھول کھول کر کے پروردگار کے سامنے فریاد کرتی ہیں، آ جائے میرے نصیب میں بھی کوئی بوند آ جائے۔ جو بوند سیواتی کے پکواڑے میں بارش کا آسمان سے اترنے والا جو ہی سیب کے منہ میں جاتا ہے، سیب کا منہ قدرت فوراً بند کر دیتی ہے اور اس کے اندر وہ رکنے والا پانی کا قطرہ موتی بنتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تمہارے لیے بھی میں پکواڑا بتا رہا ہوں، سیواتی سے نکلیں گے، یہ آنے والا رمضان شریف آنے والا کیوں یار معیار بڑھ جاتا ہے۔ آج اگر آپ 1 روپیہ دیں گے تو 1 روپیہ ہی آپ کو ثواب کا انعام ملے گا، لیکن یہی 1 روپیہ، وہی 100 کی نوٹ، 1000 2000 کا ہدیہ آپ نے اگر رمضان شریف میں نکالا اللہ کے دین کی سربلندی کے واسطے تو وہ 70,000 کے برابر خدا اس کا میرٹ بڑھا دیتا ہے۔ بولو بھائی ہے کہ نہیں؟ ارے آپ کچھ کہا کرو، جی بیان کرتے نہیں، بیان کرتے تو بڑے بڑے نوجوان علماء ہیں یہ بولتے ہیں، تو بڑھاپے کے دہلی پر ہم نہیں کھڑے ہیں، تقریر نہیں کر رہا ہوں، ایک بات کر رہا ہوں۔ تو وہ پکواڑا آ رہا ہے آپ کا جس کا ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے، قیمت بڑھ جاتی ہے، ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ آپ رمضان کے اندر اور رمضان کے بعد سے شروع ہونے والے شوال مکرم کے اندر اپنے اپنے بچوں اور اپنے اپنے بچیوں کے بارے میں ابھی سے نیکی کے ساتھ فیصلہ کریں گے نہیں کریں گے؟ ڈاکٹر بناؤ، پروفیسر بناؤ، وکیل بنا لو، انجینئر بنا لو،
कभी भूल के जाके फातिहा भी पढ़ने की तौफीक उसको नहीं होती। बोलिए अगर कोई है वकील साहब फातिहा पढ़ने जाते हो तो एक सबूत नाम दे दीजिए हमारे। कौन जाता है? मौलाना भी बारी जाते हैं, मौलाना नहीं आ जाएंगे, थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया जाएगा तो मौलाना उबैदुल्लाह चले जाएंगे। ये सूफी और संतों की ये जमात जाती है। हमें अपने माँ और बाप की फिक्र और याद तक नहीं आती, जिनकी कमाई हुई दौलतों और घरों के अंदर हम आज ऐश कर रहे हैं। मेरे भाई उस पखवाड़े में फैसला करो, फैसला करो। और मैं क्या कहता हूँ उनकी तर्जुमानी में कि तुम बस इतना करो कि हमें सीट मुहैया करो। आप इतना करें कि आप सीट जमा कर दें। कहाँ? जामिअतुल इस्लाम वल कुरान के अंदर, हाफिज जुनैद के पास, मौलाना उबैदुल्लाह के पास, मौलाना नियाज के पास। आप इतना करो कि सीट मुहैया कर दो। कतरा बनेगा गोहर, मोती कैसे बनेगा ये इन पर छोड़ना, ये इन पर छोड़ दीजिए। आप इनकी मदद कीजिए, आप इनका ताउन कीजिए, आप इनका सहयोग कीजिए, आप इनके हौसलों को बढ़ाइए, आप इनकी हिम्मतों को बढ़ाइए। फिर देख खुदा क्या करता है। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, हमेशा की नाकामी से बचना है और हमेशा दारे खुल्द के अंदर पहुंचकर हमेशा की राहत, हमेशा का ऐश, हमेशा का सुकून और हमेशा की खुशनुदी हासिल करनी है। तो अपने बच्चों को कुरान की तालीम से हम खिलाएंगे, करेंगे भाई। तूफान दूर लाने से ऐ चश्म फायदा तो असर ही बहुत है। अगर कुछ असर करें, मैं बच्चों को भी बहुत प्यार देता हूँ, उनके वालिदैन को मुबारकबाद देता हूँ। ये हमारे सारे अकाबिर बैठे हुए हैं दोस्तों, नौजवानों को, ये नौजवान ये असल इस कौम के नैया के खेवनहार हैं, यही रूह है, यही इनके कौम के रीढ़ की हड्डी है। खुदा की कसम अगर ये सही आए और इनका हाथ में हाथ डाल करके हौसला बढ़ा दिया तो याद रखें खुदा ताला इनकलाब का फैसला करके तैयार है। बस हमारा तरफ, हमारी ख्वाहिश, हमारी तड़प, हमारी मेहनत, हमारा जद्दोजहद उस ट्रैक पर चल पड़ेगा। फिर इंशाअल्लाह आपकी गाड़ी कामयाब हुए बगैर कहीं भटकने वाली नहीं है। अल्लाह ताला की खुशनुदी तक आपको पहुंचा देगा। अल्लाह ताला हम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा हमें साले की तौफीक अता फरमाए।